یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ باب عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی آئندہ ماہ طلباء کے 43ویں بیچ کی گریجویشن سیرمنی کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزارتی کونسل نے کورونا وائرس کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو دی گئی رعایتوں کو مزید 3 ماہ کے لیے بڑھا دیا ہے۔ اور قطر اور امریکہ کے درمیان ہونے والی تیسری اسٹریٹجک بات چیت کے اختتام پر جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں واشنگٹن نے امن کو مستحکم کرنے میں قطر کی ثالثی اور قطری قیادت کی تعریف کی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی آئندہ ماہ اکتوبر کی 12 تاریخ کو طلباء کی 43ویں بیچ کی گریجویشن سیرمنی منعقد کر رہی ہے۔ اس تقریب کے اگلے دن 13 اکتوبر کو صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سحیم آل ثانی کی سرپرستی میں طالبات کی گریجویشن سیرمنی کا انعقاد کیا جائے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جناب یوشی ہیدی سوجا کو جاپان کا وزیر اعظم منتخب کیے جانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور جاپان کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے جاپان کے نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آسٹریا کے وزیر داخلہ جناب کارل نیہمر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات بالخصوص سیکیورٹی کے شعبوں سے ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا معمول کا ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا جس کے آغاز میں وزارتی کونسل نے دوحہ کی میزبانی میں جاری افغان مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ یہ مذاکرات صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ وزارتی کونسل نے حال میں ختم ہونے والی قطر امریکہ اسٹریٹجک بات چیت کے نتائج کا بھی خیر مقدم کیا۔ کورونا وائرس کے نتیجے میں متاثر ہونے والے پرائیویٹ سیکٹر کو مالی اور اقتصادی مدد فراہم کرنے کے لیے 75 ارب ریال کے پیکج کے ضمن میں امیری ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل سپلائز کی کسٹم ڈیوٹی کو مزید 3 ماہ تک معاف کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اسی طرح ہاسپٹیلٹی، ٹورزم، ریٹیل سیکٹر، چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں اور تجارتی کمپلیکسز کے بجلی پانی کے چارجز کو بھی مزید 3 ماہ کے لیے معاف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح قطر ترقیاتی بینک QDP کے ذریعے متعارف کروائے گئے قومی گارنٹی پروگرام ضمان کی لمٹ کو بھی 3 ارب ریال سے بڑھا کر 5 ارب ریال کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران وزارتی کونسل نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے وزارتوں اور سرکاری اداروں کو تفصیلی اور اسٹریٹجک منصوبہ پیش کرنے کی ہدایات کے ضمن میں وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ نے اپنی وزارت کا تفصیلی منصوبہ پیش کیا۔ بعد ازاں کابینہ نے سائبر سیکیورٹی کے متعلق قومی ایجنسی اور ڈیفنس اسٹڈیز کے لیے جوان بن جاسم اکیڈمی کے قیام کے لیے امیری فیصلے کے مسودے کو منظوری دی۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو فرانس کے وزیر خارجہ اور وزیر برائے یورپی امور جناب جان ایف لودریان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور لیبیا اور لبنان کے تازہ ترین حالات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک بات چیت کا تیسرا سیشن رواں ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ہوا۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت مشترکہ طور پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور امریکی وزیر خارجہ جناب مائک پومپیو نے کی۔ اجلاس کے دوران امریکہ نے امن کے استحکام کے لیے قطر کی ثالثی کی کوششوں اور اس کی انسانی خدمات کی تعریف کی۔ دونوں وفود نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور مشترکہ بیان میں بات چیت کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ قطر کی وزارت صحت نے کل 16 ستمبر کو ملک میں کووڈ-19 کے 235 نئے کیسز درج کرنے کا اعلان کیا، جن میں 223 افراد مقامی ہیں جبکہ باقی افراد حال میں بیرون ملک سفر سے لوٹے ہیں اور ہیلتھ کوارنٹین میں ہیں۔ وزارتی بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دوران کووڈ-19 کے مزید 256 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 1,19,400 ہو گئی ہے۔ ان امید افزا اعداد و شمار کے ساتھ آج 17 ستمبر کو ہیلتھ سیکٹر مریضوں کی سلامتی کا عالمی دن منا رہا ہے۔ واضح رہے کہ قطر میں یہ پورا ہفتہ مریضوں کی سلامتی کے ہفتے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت کے اعلیٰ اہلکاروں نے زور دے کر کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف حاصل ہونے والی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی کے تمام افراد احتیاطی تدابیر پر کاربند رہیں اور زندگی کے مکمل طور پر معمول پر لوٹنے کے بعد بھی فیس ماسک اور فزیکل ڈسٹینسنگ جیسے اصولوں پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ وبائی امراض کے سینٹر میں میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر منى المسلمانی نے زور دے کر کہا کہ وائرس کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ہدایات کی پابندی کی جائے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ حمد جنرل اسپتال میں میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ اگر لعاب کے ذریعے چھوٹے بچوں کا کیا جانے والا کووڈ ٹیسٹ بالکل درست نکلا تو پھر سوسائٹی کے تمام طبقوں کے لیے ٹیسٹ کا یہی طریقہ اپنا لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ فی الحال اسکولی طلباء کے کووڈ-19 ٹیسٹ کے لیے صرف منہ کا تھوک یا لعاب سیمپل کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 9,36,000 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,96,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ متاثرین کی تعداد کے اعتبار سے امریکہ بدستور سر فہرست ہے، جس کے بعد برازیل اور پھر بھارت ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ UAE اور بحرین اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کے بعد تاحال اس اقدام کو جائز ٹھہرانے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں، جس کی فلسطینیوں نے شدید مذمت کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ فلسطین کی پیٹھ میں لگایا گیا نیا زخم ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے کے چند گھنٹے بعد ہی اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کے کئی مقامات پر بمباری کی۔ دریں اثنا فلسطینی اتھارٹی نے کہا ہے کہ اس طرح کے معاہدوں سے خطے میں امن قائم نہیں ہوگا اور وہ ان معاہدوں کی غلطیوں سے نمٹنے پر کام کرے گی۔ ایک طرف جہاں بحرین اور امارات نے فلسطینیوں کے حقوق کو پس پش ڈالتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وہیں دوسری طرف قطر مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور جامع حل کا پابند ہے، جس کی بنیاد عرب ملکوں کی امن پہل اور دو ریاستی حل پر ہو۔
لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کے سربراہ جناب فائز السراج نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ اکتوبر کے اختتام سے پہلے اقتدار کو حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سیاسی کمیٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد مجلس عاملہ کی تشکیل نو کو مکمل کرے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ لیبیا کی اسی وفاقی حکومت کو تسلیم کرتا ہے۔ دوسری جانب انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک متفقہ قرارداد میں تمام ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لیبیا پر ہتھیاروں کی پابندی پر عمل درآمد کریں۔ سیکیورٹی کونسل نے ملک میں فائر بندی کرنے اور کرائے کے جنگجوؤں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن کی ذمہ داریوں کی تجدید کی یا ان کا رینیول کیا۔ بحیرہ روم کے مشرقی علاقے میں کشیدگی کو کنٹرول کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس دوران ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے جرمن چانسلر محترمہ انجیلا مرکل کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ خطے کے اختلافات کا بات چیت کے ذریعے ہی حل نکلے گا۔ انہوں نے یورپی ملکوں سے کہا کہ وہ اس کشیدگی کے ساتھ متوازن انداز میں ڈیل کریں۔ اور سوڈان میں سیکیورٹی اداروں نے 40 افراد پر مشتمل ایک دہشت گرد گروہ کو گرفتار کیا ہے، جس کے پاس سے بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ یہ دھماکہ خیز مواد اتنا زیادہ ہے کہ پورے دارالحکومت الخرطوم کی تباہی کے لیے کافی تھا۔ اس مواد میں وہ خطرناک مادہ بھی شامل ہے جس کی وجہ سے گزشتہ ماہ بیروت پورٹ میں شدید دھماکہ ہوا تھا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی آئندہ ماہ طلباء کے 43ویں بیچ کی گریجویشن سیرمنی کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزارتی کونسل نے کورونا وائرس کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو دی گئی رعایتوں کو مزید 3 ماہ کے لیے بڑھا دیا ہے۔ قطر اور امریکہ کے درمیان ہونے والی تیسری اسٹریٹجک بات چیت کے اختتام پر جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں واشنگٹن نے امن کو مستحکم کرنے میں قطر کی ثالثی کی کوششوں اور قطر کی انسانی خدمات اور قطری قیادت کی تعریف کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان المؤمن نے۔